ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد. میرے دوستوں اور ساتھی، اعمال جنت کا تذکرہ ہو رہا ہے، یعنی وہ اعمال کہ جن پر محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے، ورنہ ہمیں کیا پتہ چلتا کون سا عمل ہمیں جنت میں داخل کرنے والا ہے اور کون سا عمل ہمیں جہنم میں لے جانے والا ہے۔ اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا خوب اہتمام کرنا چاہیے، خاص طور پر جمعے کے دن، اور یہ سمجھ کر کہ جو آپ کے احسانات ہیں ان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کریں۔ اس کے کچھ اعمال ان کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ ایک اور اہم عمل جو انسان کی زندگی کو بدل کر رکھ دیتا ہے کہ محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ اے بیٹے، اگر تم اس بات پر قدرت رکھتے ہو کہ تم صبح اور شام اس طرح کرو کہ تمہارے دل میں کسی کے بارے میں کھوٹ اور کینہ نہ ہو تو ایسا کر لینا۔ پھر فرمایا، اے بیٹے، یہ میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ سنا، خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کا ذکر کیا، اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ سنت تو بہت ساری ہے، اور یہاں مقام دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ جنت تو ملے گی، حضور کی معیت بھی ملے گی، سبحان اللہ، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے۔ یہ کینہ کیا ہوتا ہے؟ بغض بھی کہتے ہیں اس کو ہم۔ انسان کا اپنے دل میں کسی کی بدخواہی چاہنا، برا چاہنا، دل کے اندر یہ ارادہ پیدا ہو جائے فلاں آدمی تندرست بیمار ہو جائے، کاروبار ٹھپ ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے، اس کو کوئی نہ کوئی تکلیف پہنچے، اس کو کوئی نہ کوئی پریشانی پہنچے، یہ دل کے اندر آتا ہے۔ یہ عموماً ہم بہت سارے جگہوں پر ایسا دل کے اندر تقاضے پیدا ہوتے ہیں، اور اگر جان بوجھ کر لایا جائے یہ ہے کینہ، یہ ہے بغض۔ یہ والی چیز فرمایا اگر دل میں نہ ہو یہ جنتی ہونے کی علامت ہے۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ایسا معاشرہ پیدا کیا کہ یہ حضرات وہ تھے کہ آپس میں دل ایسے صاف و شفاف کہ کسی کے بارے میں کوئی بات دلوں میں تھی ہی نہیں، ایسے رخصت ہو گئے، جنتی عمل۔ ایک حدیث شریف میں ہے، ایک صحابی فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما تھے مسجد میں، تو آپ نے فرمایا کہ ابھی جو بندہ آ رہا ہے یہ جنتی ہے،
کہتے ہم نے دیکھا کہ ایک صحابی وہ تشریف لائے، بائیں ہاتھ میں جوتا پکڑا ہوا ہے اور وضو ابھی کر کے آئے ہیں کہ پانی ٹپک رہا ہے، وہ تشریف لائے، آ کر اپنا عمل جو کرنا تھا کیا، چلے گئے۔ دوسرے دن پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ ابھی جو بندہ آئے گا جنتی ہے۔ دوسرے دن بھی وہی صحابی تشریف لائے اور وہی کیفیت سے آئے۔ تیسرے دن پھر آپ نے یہی فرمایا کہ یہ جو آنے والا یہ جنتی ہے۔ اور ظاہر ہے جب کسی کے بارے میں بار بار سنیں گے تو دل میں تقاضا پیدا ہوگا کہ ان کو بشارت مل رہی ہے، آخر کون سا وہ عمل ہے کہ یہ کر رہے ہیں، میں بھی وہی عمل کروں۔ یہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کا جذبہ، یہ جذبہ ہوا کرتا تھا۔ اور آج ہمارے یہاں جذبہ کچھ اور ہے، یہ اس نے لاکھوں کما لیا، اچھا کہاں سے کمایا، کیا طریقہ تھا تیرا، آن لائن ٹریڈنگ کی، اچھا مجھے بھی بتا ایڈریس اس کا، میں بھی ذرا الو بناؤں لوگوں کو اور ممبر پر ممبر بنا بنا کر پیسہ کماتا چلا جاؤں، چند دنوں میں ہی میں ڈالر کما لوں گا۔ بڑا بیٹھا ہے، نمازیں بھی چھوٹ گئی، سب چھوٹ گیا، چہرے سے داڑھی بھی ختم ہو گئی، نعوذ باللہ سب کچھ ختم ہے، یہ ڈالر کما رہا ہے بیٹھا۔ اسی سے پتہ چل رہا ہے کہ حرام کمائی آ رہی ہے، حلال آ رہی ہے۔ حلال کمائی بندے کو دین پر لگاتی ہے، حرام کمائی رب سے دور کر دیتی ہے، اور آج اسی طرف جا رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ حضرات صحابہ کرام رضوان مجمعین کا ہر ایک کا یہی معاملہ، قدم صرف مردوں میں نہیں، عورتوں میں، عورتوں کے اندر یہ والی صفات کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر یہ حضرات مہاجرین آئے کہ انصار صحابہ نے ہماری مدد کی، مال سے تعاون کیا، جو مالدار تھے مال سے انہوں نے تعاون کیا، تو جو حضرات آئے انہوں نے کہا انہوں نے تو قدم قدم پر نیکیاں کما لی، ہمارے پاس وہ نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تسبیح فرمائی کہ یہ پڑھتے رہا کرو، تمہیں بھی اللہ وہی اجر عطا فرمائیں گے۔ یہ نہیں کہا ان کے پاس مال ہے ہمیں بھی مال مل جائے، یہ نہیں کہا، یہ کہا وہ ثواب میں آگے بڑھ گئے، ہمیں بھی کچھ بتا دیں، ہم بھی ثواب میں ان کے ساتھ ہو جائیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے ایک ایک ادا کو زندہ کیا، ایک ایک ادا کو۔ فرماتے کہ میں ان کے ساتھ ہو لیا پیچھے پیچھے، وہ جب گھر میں داخل ہونے لگے تو ملا اور کہا کہ میری کوئی ابا سے لڑائی ہو گئی ہے اور میں نے یہ کہا ہے کہ میں اپنے گھر میں نہیں رہوں گا 3 دن تک، اگر آپ کی طرف سے اجازت ہو تو 3 دن آپ کے ساتھ رہ لوں۔ کہ دل میں تو یہ تھا کہ ان کے ساتھ رہوں، دیکھوں کیا عمل کرتے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے رہ لو، مہمان بنا لیا۔ کیا 3 دن میں ساتھ رہا اور خصوصاً رات کو دیکھتا کہ رات کو کون سا وہ عمل کرتے ہیں، کوئی خاص عمل ہوگا، رات والا عمل ہوگا کہ جس میں وہ کوئی ایسا خاص عمل کرتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت ارشاد فرمائی۔ فرماتے ہیں کہ میں 3 دن تک دیکھتا رہا لیکن کوئی خاص عمل نہیں ہے، وہی رات کو جو عام معمول حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کا، نمازوں کا، تہجد کا جو ایک عام معمول تھا، اسی معمول کے مطابق وہ اپنی عبادات انجام دے رہے ہیں۔ فرمایا کہ تیسرے دن میں نے ان سے عرض کیا کہ اصل بات یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں جنتی ہونے کی بشارت دی، میرا کوئی جھگڑا وگڑا نہیں ہوا تھا، میں صرف آپ کے گھر میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا تھا اور دیکھنا چاہتا تھا کوئی ایسا عمل ہو کہ جس کی وجہ سے حضور یہ بشارت ارشاد فرما رہے مجھے پتا چل جائے اور میں اپنی زندگی کے اندر لے کر آؤں، لیکن مجھے نظر کچھ نہیں آیا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اور تو میرا کوئی خاص عمل نہیں ہے۔ فرمایا ہاں لیکن 2 عمل ہیں کہ جس کی بنیاد پر ہو سکتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت ارشاد فرمائی۔ فرمایا ایک بات تو یہ ہے کہ میں کسی بھی مسلمان کے بارے میں اپنے دل میں کینہ نہیں رکھتا، میرا دل سب کے بارے میں صاف ہے۔ اور دوسرا فرمایا کسی مسلمان کو جو نعمت ملی اس نعمت پر میں حسد نہیں کرتا، اسی بنیاد پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت عطا فرما دی ہے۔ یہاں تہجد کا ذکر، نوافل کا ذکر، نفلی روزوں کا ذکر کچھ نہیں ہے۔ کس پر ہو رہا ہے یہ یاد رکھیے گا، یہاں یہ کس پر ہو رہا ہے؟ اس بات پر کہ دل صاف ہے، دل میں کینہ نہیں۔ اور اگر دل میں کینہ رکھا ہوا ہے، نوافل بھی بڑے ہیں، نمازیں بھی بڑی ہیں، ان کے بارے میں بھی حدیث ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں ارشاد فرمایا کہ پیر اور جمعرات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ فرمایا جس آدمی نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو
اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دیتے ہیں یہ بندہ جنتی ہے. جو بھی بندے کے اعمال ہے یہ اللہ کا قانون ہے, ضابطہ ہے. لیکن فرمایا 2 آدمی ان کے بارے میں فیصلہ نہیں ہوتا. وہ کون سے آدمی؟ یہ پیر اور جمعرات کو نہیں ہوتا فیصلہ. کون سے؟ میں جن کے دل میں بغض ہے, جب تک یہ آپس میں صلح نہ کر لیں, جب تک یہ آپس میں دل صاف نہ کر لیں, ان کا معاملہ روک دیا جاتا ہے. اب آپ اندازہ لگائیں, وہ نمازیں پڑھ رہا ہے, وہ روزے بھی رکھ رہا ہے, وہ تلاوت بھی کر رہا ہے, وہ تسبیحات بھی کر رہا ہے, لیکن دل میں کینہ بھرا ہوا ہے. اور جب تک یہ دل سے کینہ نہیں نکلے گا اس کے لیے جنتی ہونے کا فیصلہ نہیں ہو رہا. 15ویں شعبان کی رات اہم رات جو آنے والی ہے, اس رات کے اندر کتنے لوگوں کی مغفرت کا اعلان کہ محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ اللہ لوگوں کی مغفرت کا اعلان فرماتے ہیں. لا تعداد انسان جن کی مغفرت کا اعلان ہو رہا ہے, لیکن اس میں چند افراد ایسے جن کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی. اس میں ایک وہ بندہ ہے جس کے دل میں کینہ ہے. خاص طور پر میں نے پہلے اشارہ کیا, اس حدیث میں ذکر کیا خاص طور پر کینے کا کہ اے بیٹے اگر ایسا صبح و شام کر لے کہ تیرا دل صاف ہو, دل میں بغض اور کینہ نہ ہو, ایسا کر لینا. یہاں ذکر کیا اور حدیث شریف میں بھی خاص طور پر فرمایا اعمال اللہ کے سامنے جاتے ہیں, لیکن اس بندے کے اعمال کو روک دیا جاتا ہے, اس کے بارے میں فیصلہ نہیں کیا جاتا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بغض اور کینہ ایسی بلا ہے, ایسی بلا ہے جو انسان کو نعوذ باللہ کفر تک پہنچا دیتی ہے. معمولی نہیں ہے, کفر تک پہنچا دیتی ہے. اس وجہ سے ظاہر بقیہ گناہ ان کا اثر یہ نہیں کہ وہ انسان کو کفر تک پہنچائیں گے, مسلمان تو ہے نا یہ بندہ, لیکن یہ والا عمل جب کفر تک پہنچا دے گا نعوذ باللہ, اور وہ نعوذ باللہ کافر ہو گیا تو جنت جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. الامان والحفیظ. اندازہ لگائے. اور آج ہمارے دل اسی سے بھرے ہوئے ہیں. اگر دیکھیں, کھول کر دیکھیں دل میں ہے کیا, اور یہ کینہ پیدا کیوں ہوتا ہے؟ 2 وجہ. یہ جو پیدا ہوتا ہے نا بغض اور کینہ, اس سے اپنے دلوں کو صاف کرنے کی ضرورت ہے. پیدا کیوں ہوتا ہے؟ 2 وجہ سے. نمبر 1 حسد, اور نمبر 2 غصہ. اس کی وجہ سے دل میں آ جاتا ہے. حسد پڑا ہوا ہے, آپ لوگوں نے سمجھا ہوا ہے. حسد کہتے ہیں کہ دوسرے آدمی کو بڑھتا ہوا دیکھا, اس کا کاروبار چل رہا ہے, ہاں اب دل کے اندر یہ ہو یہ تباہ ہو جائے, مجھے ملے نہ ملے اس سے کوئی تعلق نہیں, بس یہ کیوں آگے بڑھ رہا ہے, یہ مجھے جج نہیں رہا, علمی اعتبار سے آگے کیوں بڑھ رہا ہے, منصب کے اعتبار سے آگے کیوں بڑھ رہا ہے, اس کو فلانی پوسٹ کیوں مل گئی, اس کا کاروبار اتنا کیوں چل رہا ہے, وغیرہ وغیرہ. یہ دل میں آیا اور اب اندر جلن شروع ہو گئی. جب جلن شروع ہو گئی, اس حسد کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اندر جل رہا ہے تو اب دل میں یہ ارادہ ہوگا کہ مرے, یہ 2-4 دن میں ہی کوئی ایکسیڈنٹ ہو, مر جائے نعوذ باللہ, یہ ختم ہو جائے. کتنے ایسے لوگ جانتا ہوں وہ آ کر اپنی بات بتا دیتے ہیں کہ دل میں یہ کیفیت پیدا ہو رہی, مر جائے, جان ہی چھوٹے اس سے. کیفیت یہ نعوذ باللہ, اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے, یہ کیفیت بڑھ کر یہ کینہ بن رہا ہے, اندر جمع ہو رہا ہے, اور جس دل میں یہ ہو وہ پھر جنت جانے کے قابل نہیں ہے. ہاں, جس کا دل اس سے صاف ہو اس کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے رہے ہیں, نہ صرف وہ جنت میں جائے گا بلکہ میری معیت بھی اس کو مل جائے گی. یہ حسد کی وجہ سے کہ اس کا آگے بڑھنا برداشت نہیں ہو رہا. آگے بڑھنا اس لیے برداشت نہیں ہو رہا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی اہم تعلیم ہمیں دی تھی, ہم نے اس کو نظر انداز کر دیا, جس کی وجہ سے دوسرے کا آگے بڑھنا ہمیں برداشت نہیں ہو رہا. اس کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھنا ہے. وہ کیا ارشاد فرمایا؟ وہ ارشاد فرمایا کہ جب دین کا معاملہ آئے تو اپنے سے اوپر والے کی طرف دیکھو. دین کا معاملہ آئے اپنے سے اوپر والے کی طرف دیکھو, اور جب دنیا کا معاملہ آئے اپنے سے نیچے والے کی طرف دیکھو. بہت بڑی ایک اہم بات ارشاد فرمائی جو انسان کی زندگی کو جنت بنا دے. دین کے معاملے میں کہ فلاں آدمی وہ بھی میرا جیسا ہے, ماشاءاللہ, وہ تو 5 نمازیں بھی پڑھ رہا ہے, تہجد کا بھی اہتمام کرتا ہے, ماشاءاللہ, ہاں وہ تو صف اول میں مجھے نظر آتا ہے, وہ تو دین کے ہر کام میں آگے آگے مجھے نظر آتا ہے, وہ بھی میرا جیسا ہے, وہ آگے کیسے بڑھ گیا. جوان سوچے, وہ بوڑھے بزرگ یہ ماشاءاللہ آگے بڑھ رہے ہیں, ہم تو جوان ہیں, سب چیزیں ہیں, یہ بیماری کے باوجود ماشاءاللہ مسجد میں آ رہے ہیں, صف اول میں آ رہے ہیں, اور تلاوت بھی ہو رہی ہے, ان کی تسبیحات بھی ہو رہی ہے, دین کے کاموں میں بھی لگے ہوئے ہیں. یہ سوچے یہ آگے بڑھ رہے ہیں, میں کیوں پیچھے ہوں, میں بھی آگے بڑھوں. یہ جب جذبہ پیدا ہوگا, یہی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جذبہ تھا, اور یہ پسندیدہ جذبہ ہے. اور یہ صرف حضرات صحابہ کرام میں بڑوں کا نہیں, مردوں کا بھی, عورتوں کا بھی, بچوں کا بھی یہی جذبہ تھا. وہ ایک دوسرے سے دین کے معاملے میں آگے بڑھنے کی فکر کر رہے ہیں.
اور آج ہم پہلے سے ہی ان کو بچپن سے یہ سکھاتے تو نے بڑا پائلٹ بننا ہے، تو نے انجینئر بننا ہے، تو نے مالدار بننا ہے، منصب والا بننا ہے، پیسے والا بننا ہے، کمانا ہے کمانا ہے کمانا ہے، بس یہ سمجھاؤ، پیسہ پیسہ پیسہ، یہ سمجھاؤ اس کو۔ یہی چیز بری ہے جو انسان کے اندر حسد پیدا کرتی ہے۔ اور دین کے معاملے میں تو اوپر دیکھا، اس سے کیا پیدا ہوگا؟ دل میں جذبہ پیدا ہوگا آگے بڑھنے کا۔ جب آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا ہوگا تو بندہ آگے کی طرف نکلے گا۔ ہم تو دین میں دیکھتے اپنے نیچے والے کی طرف ہیں، دیکھا نیچے والے کی طرف، اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں، ماں باپ کی کوئی قدر و قیمت نہیں، میں نماز پڑھ رہا ہوں، یہ نماز بھی نہیں پڑھتے، میں تو یہ بھی کام کر رہا ہوں، میں تو تہجد بھی پڑھتا ہوں، ماں باپ کی طرف توجہ ہی نہیں، اور بیوی بچے تم ایسے ہو ویسے ہو، اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے میں بڑا بہت بزرگ بن گیا، میری تسبیحات بھی ہو رہی ہیں، میں نمازیں بھی پوری ہیں، اور یہ ان کو دیکھو یہ نہیں پڑھ رہے، تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ وہ جو عمل کیا نا وہ بھی گیا کھڈے میں، گڑے میں ڈال دیا ہم نے ہاتھ کی ہاتھ، ختم وہ بھی کہانی اس کی، تکبر آ گیا، بڑائی آ گئی، میں کا بت آ گیا، یہ سب کچھ ختم ہو گیا کہانی یہاں پر۔ کس کا نتیجہ نکلا؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر عمل نہیں کیا، دین کے معاملے میں اوپر والے کی طرف دیکھتے ہیں، دنیا کے معاملے میں نیچے والے کو دیکھو۔ اللہ نے ہمیں اپنا ذاتی گھر دیا، یار اس کے پاس تو اپنا ذاتی گھر بھی نہیں ہے۔ اللہ نے مجھے اتنا روزی دی ہے، روزانہ اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ دن میں مجھے ماہانہ یا یومیہ یا ہفتے واری ایسی روزی دے رہے ہیں، گھر میں عزت کے ساتھ بیٹھ کر کھا رہا ہوں، لوگوں کے پاس تو یہ بھی مہیا نہیں ہے، لوگوں کے پاس تو پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں۔ نہیں معلوم تو جا کر دیکھ لو اندرون سندھ کے اندر، جا کر دیکھ لو حالات کہ کیا کیا لوگوں کے حالات آ چکے ہیں، کہ کھانے کے لالے پڑ چکے ہیں، پہننے کے لیے کپڑا موجود نہیں پورا جسم پر، سردی سے بچاؤ تو چھوڑو، ویسے ہی جسم پر پورا کپڑا نہیں ہے، یہ کیفیت ہے۔ اللہ نے ہمیں کیا دیا ہے؟ ہمیں اللہ نے عزت کے ساتھ گھر میں بٹھا کر کیا کیا نعمتیں دی ہیں۔ اب جب یہ کیفیت ہوگی تو شکر دل میں آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے بڑی مہربانی فرمائی، کرم نوازی فرمائی، میں تو اس لائق نہیں تھا۔ یہ کب پیدا ہوا؟ جب دنیا میں اپنے سے نیچے والے کی طرف دیکھا، اور اگر دنیا میں اوپر والے کی طرف نظر کرے گا، یا میرے پاس تو اپنی ذاتی گاڑی بھی نہیں ہے، میرے پاس تو آئی فون بھی نہیں ہے، میرے پاس تو فلانی چیز بھی نہیں ہے، میرے پاس تو بنگلہ بھی نہیں ہے، اب یہ سوچا اس کے پاس تو یہ دل میں حسد پیدا ہوگا، دل میں ناشکری پیدا ہوگی، جلنا شروع ہو جائے گا، اس کے پاس کیوں ہے میرے پاس کیوں نہیں ہے، بس وہیں سے کام ختم۔ اور یہی آج ہماری نوجوان نسل کے اندر چیز بوئی جا رہی ہے، ڈالی جا رہی ہے، اس کے دل و دماغ کے اندر یہ بات بھری جا رہی ہے کہ بیٹا تو نے اس سے آگے بڑھنا ہے، تو نے اس سے آگے بڑھنا۔ مال والے کی مثال دی جاتی، فلانا ہے نا اس کے دیکھو بچے کس طرح دو ہاتھوں سے کماتے، تو نے بھی ایسا کمانا ہے، یہ مثال نہیں دیں گے، ارے فلانے کے بچے کو دیکھو کیسا نیک ہے اور پیارا ہے اور ماں باپ کا فرما بردار ہے اور وہ نمازوں کا پابند ہے اور وہ دین میں لگا ہوا ہے اور وہ تلاوت و تسبیحات کرتا ہے۔ نہیں یہ مثالیں نہیں دینی، مثالیں الٹی دینی ہے، تو اندر کیا بنے گا؟ اندر جلے گا ہی، کڑے گا ہی، اندر حسد ہی پیدا ہوگا، اور کیا پیدا ہوگا؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو چھوڑا، اس لیے اپنے دل میں یہ چیز پیدا ہو گئی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو سامنے رکھے، حسد سے بچ گیا، بغض سے بچ گیا، کینے سے بچ گیا جو جہنم کی طرف لے کر جانے والا، اور دل جب کینے سے صاف ہوا تو یہ عمل کیسا ہے جو جنت میں انسان کو لے جانے والا، نہ صرف جنت میں لے جانے والا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت بھی دلوانے والا۔ یہ عمل ایسا ہے اپنی زندگی کے اندر یہ لایا جائے، اور اس کے لیے جس کے بارے میں حسد پیدا ہو رہا ہے اس کے لیے خوب دعا کرو، اور دعا کرو، یا اللہ اور دے اس کو، الٹا اور دعا کرو خوب۔ جب یہ کرو گے نا تو دل ٹوٹے گا۔ ہم دوسرے کے لیے دعا کریں، ہمیشہ یاد رکھیں، یہ بھی بس اوقات انسان دعا کرتے ہوئے سوچتے یار میں دوسرے کے لیے کیوں دعا کروں، میرا کیا فائدہ، میں دوسرے کے لیے کیوں دعا کروں، بخیل بن جاتا ہے، دعا کرنے میں بھی بخیل۔ ارے سارے مسلمانوں کے لیے کرنی چاہیے، ساری دنیا والوں کے لیے کرنی چاہیے، سب کے لیے۔ اللہ آپ نے مجھے ایسا کھلایا، سب کو ایسا کھلا، مجھے آپ نے ایسا پہنایا، سب کو ایسا پہنا، یہ اس میں کہنے میں کیا حرج ہے؟ لیکن وہ دل اندر سے کہتا ہے نہیں تو نے کر کے کیا کرنا ہے، اس میں بخل، وہ شیطانیت آتی جاتی ہے، نفسانیت آ جاتی ہے کہ میں اپنے پاس ہی رکھوں، بس دوسرے تک تو جائے ہی نہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دعائیں قبول ہوتی ہیں، مختلف لوگوں کے بارے میں بتایا، اس کی بھی دعا قبول ہوتی ہے، اس کی بھی قبول ہوتی ہے، اس کی بھی قبول ہوتی ہے، اور فرمایا سب سے زیادہ کس کی دعا قبول ہوتی ہے؟ میں سب سے زیادہ دعا قبول ہوتی ہے غائب کی، غائب کے لیے۔ ایک مسلمان اپنے اس مسلمان بھائی کے لیے جو موجود نہیں ہے اس کے لیے دعا کرتا ہے، اس کی دعا اس کے لیے تیر بہدف ہے، اللہ ضرور قبول فرما لیتے ہیں۔ ہے اب ہر ایک دوسرے کے لیے دعا کرے، بغیر کہے دعا کرے، باقی رہا ہمارا کیا فائدہ ہے؟ ہمارا فائدہ بھی دے دیا، ہمارا فائدہ بھی دیا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ دعا کرتا ہے نا کہ اللہ فلانے کو یہ چیز دے دے، فلانے کو یہ چیز دے دے، جب وہ دعا کرتا ہے اس کے قریب میں ایک فرشتہ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے یا اللہ اس کو بھی دے دے، سبحان اللہ، یا اللہ اس کو بھی دے دے۔ مل گیا، کس نے دعا کی؟ فرشتے نے کی، اور فرشتے کی دعا قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اس کی دعا تو قبول ہی قبول ہے۔
اپنا ہوا پیدا، لیکن دوسرے کے لیے کرے، دل بڑا کرو اپنا. دل کے اندر یہی بغض ہوتا ہے، یہی کبر ہوتا ہے، یہ دل کے اندر یہی کینہ ہوتا ہے، دل کے اندر یہی حسد ہوتا ہے جو ہمیں دوسروں کے لیے مانگنے سے روک دیتا ہے. اور جب ہم اس کو لیے مانگیں گے تو دل ٹوٹے گا، دل کے اندر سے بغض نکلے گا، دل سے یہ کینہ نکلے گا، حسد ختم ہوگا، تو پھر ہمارا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی گاہ ہوگا، رب تعالیٰ کی طرف سے محبتوں کا نزول ہوگا انشاءاللہ. یہ اس سے بچنے کا ذریعہ جو جنتی عمل ہے وہ ہے کہ دل کینے سے صاف ہو جائے. اور دوسرا کیا ہوتا ہے؟ غصہ. غصے کی وجہ سے بھی کینہ پیدا ہوتا ہے. غصے کی وجہ سے کیسے؟ کسی نے ہمارے ساتھ کوئی الٹا معاملہ کر دیا، ہم نہیں چاہتے تھے، اس نے ہماری ساتھ کوئی تکلیف اور پریشانی والا عمل کر دیا، ہمیں تکلیف دی، کسی بھی اعتبار سے تکلیف دی. آج کل تکلیف دینے کے بڑے طریقے ہیں. کسی نے کسی طریقے سے تکلیف دے دی، پریشان کر دیا، کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہمارے ساتھ کر دی، ہمیں تکلیف پہنچی. اب غصہ آتا ہے کہ میں بدلہ لوں، میں اس کی ایسی کی تیزی کر دوں. یہ غصہ آتا ہے ہر انسان کو. گھر میں گیا کہ گھر میں جا کر کوئی ایسا معاملہ سامنے کی طرف سے ہو گیا، بھائی کی طرف سے کوئی معاملہ ہوگا، بھائی نے کوئی ایسا معاملہ کیا، ہمیں تکلیف ہوئی کہ یار اس نے ایسی بات کیسے کہہ دی. راستے میں کوئی دوست مل گیا، اس نے کوئی ایسا معاملہ کر دیا، کسی پڑوسی نے کوئی ایسا معاملہ کر دیا، حتیٰ کہ ماں باپ کی طرف سے کبھی آ جاتا ہے، دل میں آتا ہے انہوں نے ایسا کیوں کہہ دیا، لڑ پڑتا ہے انسان. لڑنا نہیں ہے یہاں پر، یہی چیز سمجھانی ہے. یہی وہ چیز ہے جو بغض اور کینے کی طرف لے کر جائے گی. اب جب غصہ دل میں آتا ہے نا، اگر سامنے والا مجھ سے طاقتور ہے، سامنے والا پاورفل ہے، سامنے والی پارٹی بڑی ہے، تو میں خاموش ہو جاتا ہوں، میں نہیں بولتا، اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ میں اس کے ساتھ کیسے غصہ کروں گا میرا ایک معاملہ ختم ہو جائے گا. اس لیے وہ غصہ اندر کینہ بنتا ہے، وہ اندر میں چاہتا ہوں، بدخواہی چاہتا ہوں. کیا چاہتا ہوں؟ یہ تباہ ہو جائے، یہ برباد ہو جائے، اس کا کاروبار ختم ہو جائے، اور اس کو ڈاکو لوٹ لیں، اس کو چور لوٹ لیں، بیمار ہو جائے، ایسی بیماری اس کو پڑے. بعض ایسی دعائیں بھی کر دیتے نعوذ باللہ، ایسی بیماری اللہ دے کہ یہ بس پتہ چل جائے اس کو، ہسپتالوں کا ہو جائے. نہیں 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 نہیں. یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر تشریف لے کر آئے. کون لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے بنائے نعوذ باللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قسم کی تکلیف دینے کے لیے انہوں نے ساری منصوبہ بندیاں کی. یہ وہ لوگ تھے. یہ آپ کو پتا ہے کہ سب لوگ ہیں کون اتنی تکلیفیں دینے والے. لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ کسی کے لیے بد دعا دی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر اعلان فرما دیا کہ جو مسجد حرام میں چلا گیا اس کو بھی امن ہے، جس نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا اس کو بھی امن ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا گیا اس کو بھی امن ہے. آپ نے سب کے لیے اعلان کر دیا عام معافی کا. سبحان اللہ. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دل سے دکھایا ہے. ایک موقع پر جب فتح مکہ کے موقع پر بعد ہی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال غنیمت کثرت سے آیا تو یہ جو حضرات تھے مہاجرین یہ جو ابھی اسلام لائے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے اندر مال غنیمت تقسیم کر دیتا ہوں. مال غنیمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم فرما دیا تاکہ یہ لوگ ابھی مسلمان ہوئے تو یہ ایمان پر مضبوط ہو جائے. اس لیے ان کو ایمان پر مضبوط کرنے کے لیے، مالی اعتبار سے مستحکم کرنے کے لیے آپ نے ان میں تقسیم کر دیا. حضرات انصار صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین، پچھلی مرتبہ عرض کر چکا، انصار صحابہ یہ مدینے والے صحابہ کرام ہیں جنہوں نے مہاجرین کی نصرت کی. جب مہاجرین وہاں آئے، مکہ سے آئے، انہوں نے اپنے گھر دیے، سب کچھ دیا. بہرحال وہ ایک لمبی کہانی ہے. یہ وہ حضرات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. تو منافقین ہوتے ہیں ہر جگہ پر، جا کر کسی کے کان میں بات کہہ دی، دیکھو تم نے حضور کے لیے اتنی قربانیاں دی، آج جب مال تقسیم کرنے کا موقع آیا سارا انہی کو دے دیا، تمہیں کچھ نہیں دیا. یہ ہوتا ہے لڑانے والا، یہ ہوتے جھگڑا کرانے والا. یہ وہی بات ہے دل کے اندر پیدا کر دی، اور آج یہی ہو رہا ہے. جہاں دیکھے وہیں یہ دو بھائیوں اچھے بھلے رہ رہے ہو، جھگڑا ہو گیا کسی بات پر، مال پر. دوسرے نے کان بھرا، جا کر دوسرا کان بھر دیا، ختم ہو گیا. بیوی نے کہا ارے تمہارے پاس ہے ہی کیا، سارا تو تیرا بھائی لے کے جا رہا، ہمارے پاس تو آ ہی نہیں رہا. لڑائی شروع. یہ مال لڑنے کی چیز ہے کیا؟ مال تو ہاتھوں کا میل ہے، آج ہے کل نہیں. یہ آپس کی جو محبتیں یہ ہمیشہ قائم رہنے والی ہیں. حضور یہ سکھلا کر گئے. یہ کینہ آ رہا ہے نا دل میں، اب بدخواہی سے آئے گا، اس کی بھائی کی بھی بدخواہی چاہے گا، یہ اس کے بارے میں بھی دل میں یہ بغض بھر کے رکھے گا. تو کوشش کی منافقین نے، شیطان نے کہیں نہ کہیں سے کہ ڈلے. حضرات انصار صحابہ کرام رضوان مجمعین میں کچھ بات شروع ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہو گیا، فوراً بلایا. کس کو بلایا؟ کہ صرف انصار صحابہ کرام آئے، کوئی نہیں آئے. باقی ایک جگہ تھی خاص، وہاں پر آپ بلائے اور صحابہ کرام کو کھڑا کر دیا، اور کسی کو نہیں آنا، انصار کو آنا ہے. انصار آ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، اور خطبے میں عجیب بات ارشاد فرمائی.
عجیب بات ارشاد فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ارشاد فرمایا کہ اے انصار صحابہ کرام، یہ مہاجرین کا دل رکھنے کے لیے یہ مکہ مکرمہ کے قریب قریب کے جتنے لوگ ایمان لائے ابھی ان قریب میں نے ان کا دل رکھنے کے لیے مال تقسیم کر دیا، اور مجھے پتہ چلا کہ تمہیں کسی نے کوئی بات کر دی کہ ان کو مال دیا، ہمیں نہیں دیا. فرمایا اے انصار صحابہ کرام، یہ سارے لوگ مال لے کر جائیں گے، تم اپنے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کو لے کر جاؤ. اور اے انصار، دنیا اگر کسی ایک وادی کی طرف جائے، تم دوسری وادی کی طرف جاؤ، رسول بھی اسی وادی میں جائے گا جس میں انصار جائیں گے. دل کی بات ہے یہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرات صحابہ کرام کہتے ہیں بالکل دل صاف ہو گیا کہ بات ہی نہیں آئی، ہمیں اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے کہ ہمارے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے کر جائیں گے. اور حضور ہی نے فرمایا، یہ ایک اور ساتھ ہے جنت کے لیے. ارشاد فرمایا جس نے حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دیا، جھگڑا نہیں کیا، جھگڑا نہ کیا، چھوڑ دیا، فرمایا میں اس کو ضمانت دیتا ہوں جنت کے بیچوں بیچ محل کی دلوانے کی، میں ضمانت دیتا ہوں اس کو. یہ جھگڑا چھوڑنا بھی، یہ بھی جنت میں جانے کا، بلکہ جنت کے بیچوں بیچ محل مل رہا ہے. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما رہے، وہ کب ہوگا؟ تب ہوگا جب دل صاف ہوگا، جب دل میں کینہ ہوگا، جب دل میں بغض ہوگا تو ایک ایک روپے پر جھگڑا ہوگا، ایک ایک روپے پر لڑائی ہوگی. یہ آج ہمارے اندر یہ چیزیں پیدا ہو رہی ہیں. اپنے معاشرے کے اندر فساد اور جھگڑا یہ دین کو موڑ دینے والا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، میں یہ نہیں کہتا یہ بالوں کو موڑ دیتا، موڑنا نہیں، بالوں کو نہیں فرمایا، دین کو موڑ دیتا ہے. یہ دین تباہ ہو جاتا ہے. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں اس کا نتیجہ یہی نکل رہا ہے کہ دلوں میں کینہ اور بغض جب بھرتا چلا گیا، وہ کسی دن ایک دن لاوا بن کر جب نکلتا ہے تو گھروں کے گھر برباد ہو جاتے ہیں، تباہ ہو جاتا ہے. بھائی بھائی کا شکل دینے کے لیے گوارا نہیں کرتے. ہاں، آپس میں ایسے معاملہ. یہ بھائی بھائی کی تو چھوڑیں، باپ بھی بیٹوں کو چھوڑ دیتا ہے، بیٹیوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے پیسے کے چکر میں. پیسہ آ گیا بس بیٹے کو بھی ایک طرف کر دیا، دیکھنا شکل گوارا نہیں کرتا کہ تو میرا بیٹا ہے، تو میری بیٹی ہے. یہ یہاں تک ہے معاملہ. یہ کیا اندر بھرا ہوا ہے نا جو کچھ، وہی نکلتا ہے پھر باہر. اس نے فرمایا دل کو صاف رکھو. اس لیے بار بار اس حدیث کو اپنے سامنے رکھتے رہیں، بار بار پڑھتے رہیں، مانگتے رہیں یا اللہ ہمارے دل کو کینے اور بغض سے صاف فرما دے. مانگتے رہنا چاہیے. آپ نے تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اے بیٹے، اگر ہو سکے تم صبح اور شام اس انداز میں کرو کہ تمہارے دل میں کسی کے بارے میں کینہ نہ ہو، ایسا کر لینا. پھر فرمایا اے بیٹے یہ میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. اے اللہ، ہم آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر پورا یقین رکھتے ہیں. ہمیں بھی یہ چیز نصیب فرما دیجئے کہ کل قیامت والے دن جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت مل جائے. اور کیا، سبحان اللہ، معیت مل گئی. دنیا میں قربانی دینے سے ہی کچھ بنتا ہے، ہمیشہ یاد رکھیں. کبھی مال کی قربانی دینی پڑتی ہے، کبھی جان کی قربانی دینی پڑتی ہے، اور کبھی جذبات کی قربانی دینی پڑتی ہے. اور جذبات کی قربانی بہت بڑی قربانی ہے، بہت بڑی قربانی ہے. یہ کبھی مال کی قربانی دینا پھر بھی گوارا کر لیتا ہے، جذبات کی نہیں دیتا. یہاں جذبات کی قربانی مانگی جا رہی ہے. یہ جو کینہ نہ ہو، یہ جذبات کی قربانی ہے. دل چاہ رہا، غصہ آ گیا، اس کو سنا دوں، اس کے ساتھ یہ کر لوں، لیکن نہیں، وہ دل سے پھر بھی اس کے لیے دعائیں کر رہا، پھر بھی اس کے لیے اچھا چاہ رہا ہے، پھر بھی اللہ سے مانگ رہا ہے، یا اللہ اس کو اور دے اور دے. جب یہ کرے گا تو دل صاف ستھرا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ دل تو ایسا صاف ستھرا ہو جائے گا، آئینے کی طرح شفاف ہو جائے گا، اور پھر اسی دل والے کے لیے جنت کا وعدہ ہے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کا وعدہ ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں کو صحیح طور پر سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، اللهم إنا نعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا. اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشغلنا بمعصيتك. مولا کریم الہ العالمین ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام، یا اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول مقبول فرما. ہمارے والدین کی، بیوی بچوں کی، بہن بھائیوں کی، دوستوں احباب کی، تمام رشتہ داروں کی، اہل پاکستان کی پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجیے. مولا کریم الہ العالمین ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام، ہم میں سے جو بیمار ہیں، گھروں میں جو بیمار ہیں، دوستوں احباب میں جو بیمار ہیں، جنہوں نے بیماروں کے لیے دعا کے لیے کہا،
کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، امید رکھتے ہیں پیغام پہنچایا نہ پہنچ سکا، سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمدہ یونس بھائی کافی دنوں سے علیل ہیں، ان کے لیے بھی دعا کی درخواست ہے۔ ایک اور نور محمد ساتھی ہیں، ان کے بیٹا کافی دنوں سے علیل ہے، اس کے لیے بھی دعاؤں کی درخواست ہے۔ ایک اور بچہ ہے، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، دماغ کی نس پھٹ گئی، ان کے لیے بھی دعا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو خوب پہلے سے بڑھ کر صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ یا الہ العالمین یا رب العالمین۔ جتنے ہمارے اعزاء اور اقرباء دنیا سے جا چکے سب کی قبروں کو دور سے منور فرما دیجیے۔ مولا کریم الہ العالمین یا رب العالمین یا ذی الجلال والاکرام یا اللہ یا ارحم الراحمین، یا اللہ ان سب کی آخرت کی منازل آسان فرما دیجیے۔ ابھی حال ہی میں کل ہی شام کو اسحاق بھائی مودی والے ان کی اہلیہ کا انتقال ہوا، مولا کریم الہ العالمین ان کی بھی مغفرت فرما دیجیے، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما دیجیے، ان کی قبر کو نور سے منور فرما دیجیے، ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دیجیے، ان کی آخرت کی منازل آسان فرما دیجیے، یا اللہ ان کی اولاد کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجیے۔ مولا کریم الہ العالمین یا رب العالمین یا ذی الجلال والاکرام، اور ہم سب کو یا اللہ اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے، یا اللہ ہمارے والدین کی ہر دکھ درد تکلیف بیماری پریشانی دور فرما دے۔ ہم میں سے جن کے دونوں والدین موجود زندہ ہے یا دونوں میں سے ایک ہے، یا اللہ یا الہ العالمین ان کی ہر بیماری تکلیف پریشانی دور فرما کر یا اللہ ان کو ہم سے خوش فرما دیجیے، اور جن کے دونوں یعنی والدین کے دونوں میں سے کوئی ایک دنیا سے جا چکے یا اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرما دیجیے۔ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کا تارا اپنا پیارا بنا دیجیے۔ مولا کریم الہ العالمین یا رب العالمین یا ذی الجلال والاکرام ایمان کو ہمارے دلوں میں راسخ فرما دیجیے، یا اللہ ہمیں ذکر کرنے والی زبان نصیب فرما دیجیے، شکر کرنے والا دل عطا فرما دیجیے۔ مولا کریم الہ العالمین ہم سب کو اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما، یا اللہ جس طرح اب تک آپ نے اپنی نعمتوں میں رکھا یا اللہ مرتے دم تک اسی طرح اپنی نعمتوں میں ہی رکھیے گا۔ مولا کریم الہ العالمین ہر تکلیف بیماری پریشانی سے ہم سب کی حفاظت فرما، تمام مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کاروبار دکان گھر ہر چیز کی دائیں بائیں اوپر نیچے سامنے پیچھے طرف سے حفاظت فرما۔ مولا کریم الہ العالمین مہنگائی بڑھ رہی ہے، مولا کریم رزق دینے والی ذات آپ ہی کی ہے، یا اللہ ہمیں آپ ہی پر پورا پورا یقین ہے، یا اللہ اب تک آپ نے ہمیں عزت کے ساتھ گھر میں کھلایا، یا اللہ عزت کے ساتھ آپ نے روزی عطا فرمائی، مرتے دم تک کسی طرح ہم سب کو تمام مسلمانوں کو عزت کے ساتھ روزی عطا فرماتے رہیے گا۔ یا اللہ جو روزی کے اعتبار سے پریشان ہے یا اللہ ان کی پریشانی کو دور کروا دیجیے، گھروں میں جو پریشانیاں یا اللہ ان کو دور کروا دیجیے۔ مولا کریم الہ العالمین یا رب العالمین جن کے اپنے ذاتی گھر نہیں ان کو اپنا ذاتی گھر نصیب فرما دیجیے، جن کی بچیوں کے رشتے نہیں آ رہے لڑکوں کے رشتے نہیں ہو رہے یا اللہ سب کو نیک جوڑ کے رشتے نصیب فرما دیجیے۔ مولا کریم جن کے گھروں میں اختلافات اور جھگڑے یا اللہ ان کو دور فرما کر آپس میں اتفاق اتحاد محبت پیدا فرما دیجیے، سب کو شیر و شکر فرما دیجیے۔ مولا کریم الہ العالمین ہمارے دلوں کو یا اللہ کینے سے بغض سے پاک و صاف فرما دے، ہمارے دل میں جن کے بارے میں کینہ ہے بغض ہے حسد ہے یا اللہ ہمارے دلوں کو ان کے بارے میں صاف فرما دے، اور کسی کے دل میں ہمارے بارے میں بغض ہے کینہ ہے حسد ہے یا اللہ ان کے دلوں کو ہمارے بارے میں صاف فرما دے۔ مولا کریم الہ العالمین صاف ستھرا دل نصیب فرما، صاف ستھرا دل نصیب فرما، قلب سلیم عطا فرما یا اللہ یا الہ العالمین۔ سلام کیے اعضاء سلام کیے ایمان کے ساتھ زندہ رکھیے، سلام کیے اعضاء سلام کیے ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھائیے، رفیق القلب رحیم المزاج حلیم الطبع بنا دیجیے، دنیا میں جہاں کہیں دین کا جس انداز میں کام ہو رہا ہے سب قبول فرما دیجیے، مجاہدین کی تبلیغی جماعتوں کی مدارس کی مساجد کی خانقاہوں کی علماء کی تمام مسلمان عالم کی حفاظت فرما دیجیے، دین کے جس شعبے میں ہم بہتر انداز میں کام کر سکتے ہیں یا اللہ اس شعبے میں ضرور ہم سب میں سے ہر ایک کو اسی شعبے میں قبول کروا دیجیے۔ مولا کریم دین کے ساتھ یا اللہ مرتے دم تک وابستہ رکھیے، یا الہ العالمین ایکسیڈنٹ سے اچانک موت سے جسم کا کوئی عضو ضائع ہو جانے سے یا اللہ نیچے سے پکڑ سے یا اللہ کوئی زمین پھٹ جانے سے اوپر کی پکڑ سے یا اللہ دائیں بائیں کی پکڑ سے سامنے پیچھے کی پکڑ سے ہر چیز سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے۔ مولا کریم الہ العالمین یا ذی الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین، یا اللہ آپ کے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی دعائیں مانگی ہیں وہ سب ہم سب کے حق میں قبول فرما دیجیے، جن چیزوں سے پناہ مانگی ان سب سے ہم سب کو پناہ عطا فرما دیجیے، مجھ سمیت جتنے بھی ساتھی اس وقت مسجد میں موجود ہیں ہم سب کے دلوں میں جتنی جائز تمنا ہے پوری فرما دیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔